الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کل آپ حضرات کے سامنے اتفاق کے درمیان میں تبلیغ کی بات آ گئی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ بعض حضرات کا ذہن تبلیغ کے سلسلے میں صاف نہیں، تو اس لیے اس موضوع پر کچھ آپ کے سامنے بات رکھ دی جائے. اس لیے ابتدائی طور پر آپ سمجھیں کہ تبلیغ کی دو قسمیں ہیں. تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا. ایک پہنچانا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ہم اس کلمے کو اس آدمی کے پاس پہنچائیں جس کے پاس کلمہ نہیں ہے، یعنی مشرک کے پاس پہنچائیں، کافر کے پاس پہنچائیں. یہ ہے تبلیغ کی ایک قسم. اور دوسری قسم کہ ہمارے پاس ہے، کیا ہے؟ اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کے کرنے کے جذبہ کے پیدا کرنے کی کوشش، کہ ہم کسی کو تلقین کریں کہ ہمارے اندر بھی اعمال صالحہ کا جذبہ ہے، کاش کہ تمہارے اندر بھی اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو یہ نیک اعمال پر ابھارنے کے لیے یہ عمل پہنچایا جاتا ہے ایسے آدمی کے پاس جس کے پاس کلمہ موجود ہے، ایمان موجود ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کو کنٹینیو کر لینا چاہیے، وقفے سے نہیں رکھنا چاہیے کہ تھوڑے دن کیا تھوڑے دن چھوڑ دیا، ایسا نہیں. ایمان حقیقت مستمر ہے، اور اس کے لیے جنت ابدی تمہیں حاصل کرنی ہے تو اپنے اعمال کو بھی مستمر رکھو. مستمر کے معنی کنٹینیو رکھو، اس میں بیچ میں رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 وقت
وقت کی نمازیں فرض کی ہیں تو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھو، اور اللہ نے سال میں 30 روزے فرض کیے ہیں تو پورے مہینے کے روزے رہو، اللہ نے مال دیا تو حج فرض ہے تو حج ادا کرو، اللہ نے مال زکات کے مطابق نصاب کے مطابق دیا ہے تو اس میں زکات ادا کرو۔ یہ ساری تلقینات ہیں، اور یہ تلقین جگہ جگہ ہوتی ہے، مدرسے میں بھی ہوتی ہے، خانقاہوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، انہوں نے ایک نئی شکل نکالی اس انداز سے کہ ہر ایک کے گھر پہنچے، ہر آدمی ہر ایک کے گھر جائے اور ہر ایک سے کہے کہ بھائی ایمان تازہ کرو، اعمال تازہ کر لو۔ ہر آدمی ہر ایک سے کہے۔ یہ حضرت نے سلسلہ شروع کیا، اور یہ بھی خیر القرون میں یہ چیز موجود تھی کہ جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کو جا کر کے کہتے تھے غیر مسلمین کو کہ آؤ ایمان قبول کر لو، اسی طرح سے صحابہ کرام آپس میں بھی کہتے تھے کہ نؤمن ساعتن، آؤ ہم ایمان تھوڑی دیر ایمان کی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور ونجدد ایمانن، اور ایمان کو ہم نیا کر لیتے ہیں، اور نیا کرنے کا مطلب ہے کہ کلمہ طیبہ کو ہم آؤ پڑھتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو صحابہ کرام اعمال کی طرف بھی ابھارتے تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیے کہ حضور کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو میں گھوموں اور مدینے کی گلیوں میں گھروں میں دیکھوں کہ کون کون گھر کا آدمی نماز نہیں پڑھا ہے اور جماعت میں شامل نہیں ہوا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو ان گھروں میں آگ لگا دوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان گھروں میں عورتیں بھی ہوں گی، ان گھروں میں بچے بھی ہوں گے، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں آنے کے لیے، یعنی مسجد کی جماعت میں حاضر ہونے کے لیے کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو تنبیہ کر رہے ہیں، کس پر غصہ ہو رہے ہیں؟ مومنین پر ہی تو غصہ ہو رہے ہیں کہ مومنین کا ایمان بغیر مسجد میں آئے ہوئے کامل نہیں ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ مسجد میں جماعت ہو اور اپنے گھر میں رہ جائے بغیر کسی مجبوری کے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اور صحابہ کرام کے طریقے میں بھی ایک دوسرے کو اعمال صالحہ کی طرف ابھارنے والی چیز موجود ہے۔ اس لیے حضرت نے پہلے تو ایسا کیا کہ وہ میوات گئے اور وہاں لوگوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کر کے اور ان کو لگائیں گے تو دینداری عوام میں پھیلے گی۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ بچوں کو لے آتے تھے اور تھوڑا سا ناظرہ پڑھا دیتے تھے اور تھوڑا سا قرآن یاد بھی کرا دیتے تھے، اور ان کو نماز اور روز وضو اور وغیرہ وغیرہ احکامات سکھا دیتے تھے۔ 1-2 سال میں کہتے تھے جاؤ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کو یہی ساری بات بتاؤ جو بات میں تم کو بتا رہا ہوں۔ تو ایسے ہی کرتے رہے۔ کئی سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا جو دھوتی پہنے ہوئے ہے، شیونگ کیے ہوئے ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں، آیا ملاقات کیا، حضرت السلام علیکم، بولا بھائی تم کون ہو؟ تو میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا تھا نا اور قرآن پڑھا تھا میں آپ کے پاس۔ تو ان کو دیکھا تو حضرت نے افسوس کیا کہ میں نے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کیا تھا اور یہ تو جا کر کے اپنے گھر اور بگڑ گیا، ماحول نے اسے بگاڑ دیا۔ جب گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو ایک بچہ جا کر کے کیا کرے گا؟ تو حضرت بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ایسا اسلوب اپنانا چاہیے کہ معاشرے میں انقلاب آ جائے اور لوگ اعمال صالحہ کی طرف بڑھ جائیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کریں، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کریں اور حق کی باتیں ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو ایسے نہیں ہوگا۔ بچوں کو لا کر کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام میں وہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے گھر گھر جانا شروع کیا کہ بھائی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔
تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے. ایک آدمی کے پاس گئے، وہ زمیندار قسم کا آدمی تھا، اور کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. بہت غصہ ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب آ گئے اور ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بہت غصے ہو گئے تو حضرت ان کے منہ پر ان کی داڑھی پکڑنے لگے ایسے کہ مان جاؤ، چلو ایسے کر کے منوا رہے ہیں. اور غصہ ہو گیا اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت کو مارنا شروع کر دے گا. تو حضرت نے پیر پکڑ لیا، ارے بھائی اب تو مان جاؤ. اب وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گیا کہ دیکھو یہ کتنا ہمدرد ہے کہ جنت میں لے جانے کے لیے میرا پیر پکڑ رہا ہے، اور میرے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے سے، نہ تو کوئی پیسہ مانگ رہا ہے اور نہ تو کوئی اور کام ہے اس کو، نہ تو نوکری لینی ہے میرے گھر میں، گھیس ویس میں کوئی نوکری بھی نہیں لینی ہے، اور یہ کبھی تو میری داڑھی پکڑ کے سمجھا رہا ہے. اور جب میں غصہ ہو گیا تو پیر پکڑ لیا. اب وہ آدمی بالکل شرمندہ ہو گیا، کہا کہ نہیں مولوی صاحب تم جو کہتے ہو سو کروں گا. تو اس کو بلا کر کے لائے اور مسجد میں کہ نماز پڑھو اور ایسے ٹھیک ٹھاک رہو. اس طرح سے حضرت نے بہت ساری محنت کی، 25 سال محنت کی، اور کرتے کرتے ایک ماحول کا پیدا ہوا. اور پھر دلی میں وہاں پر بھی وہی اسی طرح سے چھوٹا سا مدرسہ جیسا چلتا تھا، تو وہی لالا کر کے جو تربیت دینا شروع کی حضرت نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلوص میں، ان کی الہیت میں، ان کی نیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر دیا کہ اس جماعت کا نہج اور اس جماعت کی باتیں پوری دنیا میں پھیلنے لگی. آج یہی ایک جماعت ایسی ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑی ہے. سارے کے سارے مسلمان اس کی تائید کرتے ہیں. تھوڑے سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا ذہن صاف نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس میں لگنے والے بعض لوگ بہت گلو والے ہوتے ہیں، ایک دم سوچتے ہیں یہی ایک کام دین کا ہے، دوسرا تو کوئی کام دین کا نہیں ہے. مدرسے والے بھی غلط اور خانقاہ والے بھی غلط اور فلاں والے بھی غلط، وہ ہر ایک کو کہتے ہیں غلط. بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک دین کا کام کر رہا ہے. مگر یہ جو کام حضرت نے شروع کیا یہ ایسا انقلابی اور ایسی روح پھونک دینے والا کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ سامنے والے 2 سے 4 آدمی کو کیا میرے سے خیر خائی ہے، کیا مجھ سے فائدہ ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے، وہ دعا کر کے آیا ہے کہ اے اللہ ہمارا درجہ نبیوں والا نہیں ہے، اے اللہ ہمارا درجہ صحابی کے برابر بھی نہیں ہے، تابعین کے برابر بھی نہیں ہے. اے اللہ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہماری گنہگاری کی وجہ سے اس کام کو خراب نہ کر دے. اے اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اے اللہ. اور اس کے بعد دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، اور اپنے چہرے کو تم صحیح کر لو سنت کے مطابق، اپنے لباس کو تم صحیح کر لو سنت کے مطابق، تسبیحات کے عادی ہو جاؤ، نماز کے عادی ہو جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت سے قریب ہو جاؤ. تو بندہ سامنے والا بالکل ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اگر ایک دن نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، دوسرے دن نہیں مانا، پھر تیسرے دن جب جائے گا، جب ایک آدمی 10 مرتبہ جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی شرمندگی تو ہوگی. تو یہ ایسا فطری اور طبعی طریقہ حضرت نے شروع کیا کہ ایک انقلاب جیسا آ گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس کام کو اللہ کے یہ نبیوں والے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے سپرد کیا ہے. تو امت کو تو کام کو پہنچانا پڑے گا، پوری شریعت کو امت کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اہل علم وہ علم پہنچا رہے ہیں اور اعمال والے اعمال پہنچا رہے ہیں، اور عقائد درست کرنے والے عقائد درست کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. غرض یہ کہ کوئی لکھ کر کے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی بول کر کے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی چل کر کے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کوئی گلی گلی میں خوشامد کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے. یہ اللہ والا عمل ہے، یہ نبیوں والا عمل ہے. اور نبیوں والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عنایت فرمایا
صحابہ کرام کے بعد تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا، اور دھیرے دھیرے پوری امت کو ملا ہوا ہے۔ اس لیے دین کو پہنچانا ضروری ہے، غیر مسلمین کو بھی کلمہ پہنچانا ضروری ہے، اور مسلمان کو بھی اعمال صالحہ کی طرف بلانا ضروری ہے۔ اسی کا نام تبلیغ ہے بھائی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے، مثال کے طور پہ تبلیغ میں لگے ہوئے بھائی جب تشکیل کرنا شروع کرتے ہیں تو سامنے والے کی کوئی مجبوری نہیں مانتے ہیں۔ ایک آدمی پکڑا گیا، ایسا پکڑا گیا، ایسا پکڑا گیا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھا، مگر پکڑ کر کے لا کے مسجد میں نماز پڑھوا دی۔ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تشکیل کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیشہ اعتدال پہ رہنا چاہیے، شدت نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر۔ اگر شدت آئے گی تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے؟ اس لیے جذبہ ایک چیز ہے، مگر سامنے والے کی مجبوری بھی سمجھنی چاہیے، خاص طور سے تشکیلات میں سامنے والے کی مجبوری کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ ارے بھائی ہم پہنچا رہے ہیں تو پہنچانے کا ثواب تو اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اور ہم اگر سامنے والے نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے پہنچنے میں اور ہمارے کہنے میں اثر پیدا فرما دیجیے۔ ایک دن اگر پہنچا کسی کے سامنے تو کیا ضروری ہے کہ ایک ہی دن میں سدھر جائے؟ انبیاء کرام تو ایک ایک آدمی کے پاس 100 مرتبہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا میں نوکر ہوں اور میں نوکری کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہوں، تو وہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ثواب مل رہا ہے یہ اپنے کام کا مل رہا ہے۔ کافر کے پاس دین لے کر کے جانا انسان کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے، نبی کا کام ہے، اور کافر کو کلمہ پڑھوانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم زبردستی کلمہ پڑھا دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کی حالت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ دل میں کسی کی محبت اللہ پیدا فرماتے ہیں، کسی کا بغض اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں کہ القلب بین اصبع الرحمن، کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کسی کے دل کو پھیر دیتے ہیں۔ کبھی تو انسان تھوڑی دیر سوچتا ہے اور اتنی ہی دیر میں مان لیتا ہے، کبھی ایک بار نہیں 10 بار کہنے کے بعد مانتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو دعوت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد کیا ہے اور امت نے کرنا شروع کیا ہے، یہ بہت ہی بابرکت کام ہے۔ اگر کسی آدمی کو شبہ ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے۔ میں یہاں پر 1 مہینے بیٹھا ہوا ہوں، آ کر کے مجھ سے پوچھئے یا ایسے لوگوں سے پوچھئے جن پر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہو۔ میرے دوستوں، یہ جو ذمہ داری یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں کہ وہ فلاں فرقے کا ہے، وہ فلاں فرقے کا ہے، اور وہ فلاں جماعت کا ہے، وہ فلاں جماعت کا ہے۔ تبلیغ میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کوئی فرقہ بندی، کوئی جماعت بندی، کوئی گروہ بندی یہاں پر نہیں ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کسی کے پاس ہے تو وہ جا کر کے دوسرے کو پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال پہ لوگوں کو ابھارا ہے ان احادیث کو پڑھے اور اعمال کی طرف ابھارے۔ ایسا نہ کرے کہ میں فلاں چیز کا تو فلاں فرقے کا ہوں تو میرے پاس 4-5 فلاں آئٹمس ہیں، ان آئٹموں سے سامنے والے کو میں متاثر کروں گا۔ میرے محترم، یہ تو آئٹم ہے، یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہارا دماغ ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملے گا جبکہ اللہ کے دین کو اللہ کے لیے پہنچایا جائے۔ اللہ کے وہ بندے جو جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں ان کی کمر پکڑ کر کے کھینچ کر کے جنت کی طرف لاؤ، تو یہ نبی والا کام ہے۔ نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اللہ کے کا دین پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دین جس شکل میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بالکل اسی شکل میں دین کو پہنچایا جائے۔ دین میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے، کوئی کمی بیشی نہ کی جائے اور اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ نہ پیدا کر دی جائے۔ وہ خالص دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے حضرت جبریل کو دیا، حضرت جبریل نے حضور کو پہنچایا، حضور نے صحابہ کو پہنچایا اور وہ سلسلہ آج تک ہمارے پاس آیا ہے۔ تو دین کو اصلی شکل میں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر یعنی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ ما انزل الیک، پہنچاؤ جو تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے، جو دین تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ جاؤ پہنچاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے حکم آ رہا ہے اپنے عبد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ آیا ہوا پیغام ہے. اس کے بعد جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے ہمارے پیغام کو پہنچایا نہیں. آپ کا جو پیغام، آپ کی جو ذمہ داری تھی رسالت کی، اس پیغمبری کو آپ نے ادا نہیں کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر طرف کفر، ہر طرف کافر، ہر طرف ہتھیار، ہر طرف دشمن، ہر طرف گالیاں، ہر طرف پتھر، ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج نازل فرمایا ہے. وہ چیلنج نازل فرمایا ہے، غور کرنا. اللہ نے ایک چیلنج نازل فرمایا ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. جب اللہ کی طرف سے یہ دے دیا گیا ہے، یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو اب حضور کو نہ تو تلوار کا ڈر ہے، اب حضور کو نہ تو پتھر کا ڈر ہے، اب حضور کو نہ تو گالیوں کا ڈر ہے، اب حضور کو نہ تو کسی فتنے کا ڈر ہے، کچھ ڈر نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچائیں گے لوگوں کی دشمنی سے، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کے قتل کرنے کے ارادے سے اور دشمنوں کے سامنے آ جانے سے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انتظام کر رکھا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، راستے میں ببول کے پیڑوں کے نیچے لوگوں نے آرام کرنا شروع کیا، حضور بھی لیٹ گئے. ایک کافر نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے محمد لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تنہائی ہے، ایسا موقع بہت غنیمت ہے. تلوار لی اور لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور جگایا. کہا یا محمد من یعصمک منی، اے محمد مجھ سے آج تم کو کون بچائے گا؟ تلوار کھلی ہوئی ہے، دشمن ہاتھ سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر نہیں ہوا کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، واللہ یعصمک من الناس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا اللہ. اتنا سننا تھا کہ اس کافر کی ہاتھ میں، اس کے کافر کے ہاتھ میں کبھی تاری ہو گئی، بدن میں لرزہ تاری ہو گیا، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اب وہ بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور نے تلوار لی اور پوچھا آج بتا تیرے کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو اس کا ایمان تو اللہ تعالیٰ پہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ آج ایسی پوزیشن میں سوائے محمد کے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. ہم لوگ ہوتے تو معاف نہیں کرتے، کاٹ کے 70 ٹکڑے کر دیتے اس کے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ وہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر میں بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے چند دشمنان نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور پوری پلاننگ کر لی تھانہ بھون میں. اور جب ان لوگوں نے پلاننگ کر لی تو حضرت کو معلوم بھی ہو گیا، کسی نے آ کر کے بتا دیا کہ اتنے لوگوں نے آپ کے قتل کی پلاننگ کی ہے اور اسی طرح سے وہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے بالکل باغ کی طرف اکیلے چلے جاتے ہیں تو اس سناٹے میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت
थानवी रहमत उल्लाह अलैह ने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने हजरत के लिए एक आध हथियार ला करके दिए कि कम से कम भाले वाले अपने साथ में आप लेकर के रास्ते में चलें ताकि कहीं सामना हो जाए तो आप कुछ मुकाबला कर सकें। तो सामने वाले ने दिया था तो हजरत ने उनकी दिलदारी के लिए उसको ले लिया और जब घर गए तो घर में रख दिया और फजर की नमाज के बाद वैसे ही कुरान पाक की तिलावत करते हुए गुजरते चले जा रहे हैं। जब बिल्कुल सन्नाटे में पहुंचे तो वो आदमी जो कत्ल का इरादा किए हुआ था, तलवार लिए हुआ था, सामने पड़ा। जब हजरत का सामना हुआ तो एकदम कपकपी उसके बदन में तारी हो गई और बहुत ज्यादा शर्मिंदा और बहुत ज्यादा मरऊब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और किसी ने गिरफ्तार कर रखा है उसको। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा रोब उसके अंदर दाखिल हो गया। हजरत मुफ्ती साहब ने लिखा है, उस्ताद मोहतरम है मेरे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। हजरत ने इरशाद फरमाया कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हुजूर ये फरमा रहे हैं, फरिश्तों को फरमा रहे हैं कि ऐ फरिश्तों, अशरफ अली की इबादत करना। उस ख्वाब की जो ताबीर थी कि नबी हजरत थानवी की हिफाजत हो गई। दुश्मन जिसने प्लानिंग की थी और तलवार से मार डालने वाला था, उस दुश्मन को ऐसा रोब छा गया हजरत का और ऐसा घबरा गया। इस वाक़े को देखिए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े को देखिए तो आपको मालूम होगा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कितने सही मुत्तबे सुन्नत थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिंदगी में इनायत फरमा दी। एक मरतबा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह देवबंद में पूरी रात वो नमाज पढ़ते थे, यानी रमजान में पूरी रात जगते थे, वो बिल्कुल सोते नहीं थे। कई हाफिजों को रख रखा था, कुछ हाफिज चंद रकत पढ़ा दे, फिर कोई हाफिज चंद रकत पढ़ा दे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हाफिज हजरात छोड़ देते थे और कि हजरत आराम फरमाएंगे तो भी वो नहीं सोते थे। एक मरतबा बीमार थे और बीमारी की हालत में लोगों ने सोचा कि हाफिज साहब को समझा देंगे कि वो कह देंगे ऐन वक्त के हजरत तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपके साथ नवाफिल में शरीक नहीं होऊंगा। इसलिए लोगों ने, घर की औरतों ने समझाया था ताकि हजरत सो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, हाफिज साहब जाकर के सो गए तो हजरत उठे और जब देखे कि नींद गहरी आ गई है तो हाफिज साहब का पैर दबा रहे थे। हाफिज साहब भी सोचने लगे कि कौन आया रात में पैर दबाने के लिए। उन्होंने थोड़ी देर वैसे ही नींद ही की, यानी आंख नहीं खोली और पैर दबाने दिया। आंख खोली तो देखा कि हजरत शेखुल हिंद पैर दबा रहे हैं। अब वो शर्मिंदगी से शराबोर पसीना पसीना कहा, हजरत कैसे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? कहने लगे कि नहीं, आपकी तबीयत नासाज है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रात के लिए आपका बदन दबा। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात नमाज में खड़े थे। जब सुबह उठे देखा तो पैरों में वरम आ गया था, पैर फूल गए थे। अल्लाहु अकबर कह करके खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत हमारे अंदर भी ताजा हो गई कि हुजूर जब नफल पढ़ते थे पूरी रात नफलों में खड़े रहते थे तो पैरों में वरम आ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जिंदगी कामयाब हो गई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं मुत्तबे साबित हो गया। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी का जो इश्क था अपने उलमाए देवबंद में, हजरत शेखुल हिंद में, हजरत गंगोई में, हजरत थानवी में, उसकी मिसाल तलाशेंगे तो मिसालें नहीं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि मैंने मौजू ये बनाया है, तबलीग बनाया है, इसलिए मैं दूसरी बात आपके सामने नहीं बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कैसे हिफाजत फरमाते हैं आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान फैले हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में मुसलमान फैले हुए हैं,
یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تو چند سرفروشان اسلام کی برکت ہے جنہوں نے اسلام پہنچایا، اور اس کے بعد بعض بزرگوں نے اور بعض صوفیوں نے اور بعض ایسے لوگوں نے کہ جن کو آج کے لونڈے گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے اسلام پہنچایا، ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھایا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو آج ہندوستان میں اتنا زیادہ اسلام نہیں پھیلا ہوا ہوتا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اب تو لوگوں نے ان کی قبروں کو طواف گاہ بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے، سوچتے ہیں کہ وہی اللہ ہے اور جا کر کے مانگتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقہ ہے۔ یہ آئے چشت سے، آئے ہند تک، چشت ایک جگہ ہے، وہاں سے ہندوستان آئے اجمیر میں، تو وہاں ایک جگہ پر انہوں نے اپنا قیام کیا۔ وہاں پر سادھو سنت لوگ بہت سارے رہتے تھے، انتر منتر والے جادوگر وغیرہ بہت رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کوئی مسافر یہاں پہ آ کر کے ٹھہرا ہوا ہے تو ان کو وہاں سے بھگانے کی تدبیر یہ کی کہ آ کر کے کہا، اے بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں بادشاہ کا اونٹ باندھا جاتا ہے، یہاں پر اونٹ بیٹھے گا۔ تو حضرت نے کہا اچھا اونٹ بیٹھے گا، اونٹ ہی بیٹھے گا، ٹھیک ہے اونٹ بیٹھے گا، اور وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ بادشاہ کا اونٹ لایا گیا اور سارے اونٹ کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا۔ جب اونٹ سارے بیٹھ گئے تو جب اونٹ کو اٹھا رہے ہیں تو کوئی اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ والے تھے، ان کی زبان سے نکل گیا ٹھیک ہے اونٹ ہی بیٹھے گا، ٹھیک ہے اونٹ ہی بیٹھے گا، اور وہ چلے گئے۔ اب اونٹ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ انہوں نے سوچا کہ تھوڑا پانی لے کر کے وضو کر لیں گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پنڈتوں نے اور وہاں کے غیر مسلموں نے پانی نہیں دیا، بہت پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مندر میں جھانک کر کے کہا، ارے تم سب جو کھڑے ہو تو اللہ ہی کے قبضے میں ہو، اللہ ہی کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ ہی کا مخلوق ہوں، لے آؤ پانی۔ ایک بت آیا، ایک مورتی نے پانی لے کر کے اور چلتے ہوئے حضرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارے سارے لوگوں نے دیکھا، دنگ رہ گئے، سارے جادوگران دنگ رہ گئے، اور سارے مورتی کے پوجا کرنے والے کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، کبھی پانی نہیں دیتا ہے اور آج حضرت کو وضو کرنے کے لیے پانی دے رہا ہے۔ حضرت نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کر کے کہیں جانے لگے تو چند لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ والے آئے ہیں، ان کو چلو دیکھ لیتے ہیں۔ غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد آ گئی، کئی سو لوگ تھے، 200-300 لوگ رہے ہوں گے۔ ان لوگوں نے حضرت کی زیارت کی تو حضرت بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کچھ سنایا، وہ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ وہاں پر ایک تالاب تھا، اس تالاب میں پانی تھا، حضرت نے ایک کٹورا پانی اس میں سے نکالا، تالاب کا پانی خشک ہو گیا۔ اب چونکہ وہاں پر سادھو سنت تھے، جادوگران تھے، اور وہاں پر تتلی عمل کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ویسے ہی کرامت عنایت فرمائی کہ یہ سارے لوگ متاثر ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کا ایک سلسلہ ہو گیا، ایک مسلسل لوگ آ رہے ہیں، ایمان قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر 90,000 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اجمیر شریف میں 90,000 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس اللہ کے بندے نے، مجاہد اسلام نے کہاں اپنا گھر تھا، گھر بار چھوڑ کر کے وہ وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر کتنے کفار تھے، کتنے پنڈت تھے، کتنے دشمن تھے،
اور کتنے کیا کیا میں حضرت کے خلاف سوچ رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص متبع تھے، اور حضور کی یہ حفاظت جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، پیشین گوئی کی تھی کہ اے محمد گھبراؤ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کی تکلیف سے اور ضرر سے بچائیں گے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کو بھی اعتماد تھا اللہ پر، اور انہوں نے اپنے کو دشمنوں کے نردے میں رکھ دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کایا پلٹی کہ راجا کی جو حکومت تھی وہ حکومت بھی نہیں رہ گئی، اب ایک فقیر کی حکومت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سے ملانے کے لیے کی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ کیوں خواجہ معین الدین کو وہاں سے بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ وہاں کچھ اللہ والوں نے راتوں کے سجدوں میں یہ مانگا تھا کہ اے اللہ ہماری ہدایت کا سامان کر دے۔ اللہ نے ان کی سن لی، ان کی دعائیں سن لی، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، خواب میں یہ حکم دیا کہ جاؤ اجمیر، وہاں پر اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کبھی بھیجے جاتے ہیں، جب بظاہر صوفی سنت معلوم ہوتے ہیں، بظاہر گندے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضور کی اتباع میں حفاظت کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اور بھی آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، مگر 35 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں، مناسب نہیں ہے آپ کا زیادہ وقت لینا۔ اگر روزانہ زیادہ ہو جائے گا پھر آپ اکتا جائیں گے۔ دین کی بات اتنی کہنی چاہیے جتنی آدمی کی کیپیسٹی ہو دماغ کی اور وہ یاد رکھ سکے، اس لیے میں اتنی ہی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔